اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ تیرے صدیق، فاروق، عثمان، علی، ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت۔ تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت۔ وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں، ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت۔ آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا، دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بے چھنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت۔ وہ پیمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے، ان کا ہم تا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا بہت۔ ایسے حالات میں ہمیں بھی کچھ عہد کرنا ہے، وہ اگلے اشعار میں۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت۔ آج بھی الحمدللہ آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی نے یوں تو لگایا بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت۔ ایک شعر اور ہے، میرے جتنے بھی ہیں اہل خانہ جہاں، میں ذرا بدل کے پڑھتا ہوں کچھ اور لفظ ہے، میرے جتنے بھی ہیں اہل خانہ جہاں، سب کے چہروں سے ہے نور ایما عیاں، آفتاب رسالت تیرا شکریہ، میرے گھر میں ہے تیرا اجالا بہت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مبارک ادارے میں حاضری کا موقع ملا، جہاں حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم جیسی بزرگ شخصیت تشریف فرما ہے، اور ان کا فیض یہاں سے جاری ہے، اور جہاں اس علاقے کی علمی رونق جہاں سے قائم ہے، اور میرے بہت سے عزیز ترین احباب مولانا ظہور صاحب اور دوسرے فضلائے دارالعلوم یہاں مصروف خدمت ہیں، میرے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا موقع ہے۔ بہت ہی گناہگار اور معمولی سا ایک طالب علم ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، جس سے جو چاہے کام لیتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ میں کچھ ان جوانوں سے عرض کروں جو جمع ہیں بڑی تعداد میں۔ برکت تو مفتی صاحب کی ہے، لیکن برکت میں ہم بھی شریک ہو گئے۔ دو تین باتیں کروں گا میں، سمجھیے گا۔ اور پہلی بات یہ کہ یہ زمانہ
انتہائی اگر میں کہوں کنفیوژن کا زمانہ ہے، کنفیوژن پیدا کرنے کا زمانہ ہے، تو شاید صحیح ہوگا میرا کہنا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں فتنہ پیدا کرنے والے ذہن اور افراد، اور کنفیوژن جس کو میں کہہ رہا ہوں مراد میری ہے دین کے معاملات میں بھی اور ذہنی طور پر لوگوں کو منتشر کرنے میں بھی، جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ اپنی بات پہنچانا آسان کر دیا، اس کی وجہ سے سبھی کا کام آسان ہوا ہے۔ ہمیں یاد ہے، ہم مفتی صاحب اور ہم اس نسل سے ہیں کہ جب لینڈ لائن فون بھی نہیں تھے گھروں میں، اور صاحب خط لکھا جاتا تھا، گھر سے جب آتے تھے مدرسے تو والدہ کی سب سے بڑی تاکید یہ ہوتی تھی کہ جاتے ہی خط لکھ دینا خیریت سے پہنچنے کا، اور ہم کوشش کرتے تھے، اکثر یہ کرتے تھے ہم کہ گھر سے ہی کارڈ لے کر آتے تھے۔ وہ 15 پیسے کا کارڈ ہوتا تھا، پوسٹ کارڈ، اور اس پر پتہ بھی لکھ کے رکھ لیتے تھے پہلے ہی مدرسے پہنچتے ہی، تاکہ جلدی سے ہم ڈال سکیں۔ اسی دن کی ڈاک سے کوشش کرتے تھے خط چلا جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، ہم گنگوں میں پڑھے زیادہ، پھر دیوبند میں پڑھے، تو وہاں سے بجنور ہمارے گھر تیسرے دن اگر خط پہنچ گیا تو بڑی خوشی ہوتی تھی گھر والوں کو کہ بہت جلدی خیریت معلوم ہو گئی۔ آج کا حال دوسرا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے کہیں لکھا تھا کہ پہلے زمانے میں فتنے بیل گاڑی کی رفتار سے آتے تھے، اب ہوائی جہاز کا زمانہ ہے تو اس کی رفتار سے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ بات بھی پیچھے چلی گئی۔ حضرت نے فکرہ دیا ہمیں، اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ہوائی جہاز تو دلی سے سری نگر 1.25 گھنٹہ لگاتا ہے، اور یہاں سے امریکہ 16 گھنٹے لگاتا ہے، لیکن انٹرنیٹ میں تو ٹائم ہی نہیں لگتا پہنچنے میں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ یہاں اس وقت بات ہو رہی ہے، دنیا میں جس نے بھی جو بھی مربوط ہے وہ سن رہا ہے۔ تو یہ جو آسانی ہے یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، نعمت تو ہے ہی، لیکن اس کے استعمال کے سلسلے میں انسان کو اختیار ہے کیسے کرے۔ تو ان لوگوں نے اور ان طاقتوں نے ان ذرائع کو پہلے سے زیادہ، ہم سے کہیں زیادہ، شاید ہم سے 99% زیادہ، ہم تو 1% میں آئیں گے مشکل سے، انہوں نے استعمال کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، میں سب نوجوانوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں کہ آپ ایماندار ہیں، سب کو ایماندار نہ سمجھا کریں، ساری خبروں کو سچا نہ سمجھا کریں، سارے ذرائع ابلاغ کو وحی الہی نہ سمجھا کریں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ زمانہ اچھائی کو برائی کو اچھائی کی شکل میں اور جھوٹ کو سچ کی شکل میں پیش کرنے کی آسانی کا زمانہ ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ بہت مرتبہ میں فیس بک بھی نہیں چلاتا ہوں ذاتی طور پر، لیکن فیس بک پر یا اور چیزوں پر آپ کی دوستی ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ لڑکا تھا یا لڑکی تھی، وہ معلوم ہی نہیں، بعد میں کچھ اور کھلتا ہے، جو نظر آ رہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو دھوکے کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے میں آپ دنیا کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں ہر سنی سنائی بات پر اعتماد کر لیں، یہ نہیں چلے گا، اس سے آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سیاسی باتیں نہیں کرنی ہیں، لیکن اشارہ کر رہا ہوں میں کہ دنیا کی جو خبریں آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کے بارے میں یقین کریں کہ اس زمانے میں جھوٹ بیچنے کے کاروبار ہوتے ہیں، اور اس کو بیچنے والے اور بکوانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے زمانے میں دینی رہنمائی کرنے کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں رہی۔ پہلے کم سے کم اتنا تھا کہ کوئی آدمی آپ سے آ کر دینی بات کرے تو آپ دیکھیں گے نا اس کی شکل کو کہ بھئی کیسا آدمی ہے، کون ہے، کوئی بزرگ لگ رہا ہے، عالم لگ رہا ہے، معتبر آدمی لگ رہا ہے، جاننے والا ہے، ہمارے رشتہ دار جانتے ہیں، یا ہمارے فلاں مولانا جانتے ہیں، یا فلاں مدرسے کا ہے۔
کچھ تو عطا پتہ ہوگا. آج کل ایک کرسی اور ایک میز چاہیے اور ایک موبائل چاہیے جس کو سامنے رکھ کر آدمی دین کا رہبر بن جاتا ہے, اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, وہ اپنا جو چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے. اور ان ایسے جتنے لوگ ہیں, میں ایک پہچان بتا رہا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, اشارہ کھلا کروں گا, نام نہیں لوں گا. ایسے جتنے لوگ ہیں جو آپ کو دین کے معاملے میں غلط رہنمائی دینے کا ارادہ باقاعدہ رکھتے ہیں اور وہی کام ہے ان کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سے رابطہ مت رکھنا, یہ تمہیں صحیح بات نہیں بتاتے. بتاؤ ایمانداری سے سنتے ہو یا نہیں یہ بات؟ علماء یہ حدیث چھپاتے ہیں. بولتے ہیں نا بعض لوگ کہ علماء نے یہ حدیث آج تک چھپا رکھی ہے, علماء نے یہ مسئلہ چھپا رکھا ہے, یہ بتاتے نہیں ہیں. علماء کی کون سی چیز راز ہے جناب؟ ہمارا تو سارا نظام کھلا ہوا ہے, کھلی کتاب ہے. ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ کھلی کتاب ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے سبق میں, ہمارے مدرسوں میں کوئی آدمی کب آ کر کیا سن لے اور پڑھ لے کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی کے لیے. جب چاہے آ کر دیکھ لیں ہم کیا پڑھاتے ہیں. ہم جو کچھ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں وہ سب معلوم ہے دنیا کو, پھر یہ الزام لگتا ہے کہ صاحب یہ چھپاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. ایک سادہ سی بات سمجھ لیں کہ دین نہ میرے گھر کا ہے نہ آپ کے گھر کا, دین ہے اللہ کا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے یہاں سے دین نازل ہوا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ نے دین سیکھا ہے. اور یاد رکھیں صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں. آج کل خامخواہ کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں کہ صاحب یہ اہل بیت کی بات نہیں کرتے. تو جب صحابہ کا لفظ بولا جائے گا تو اہل بیت کیا صحابہ نہیں ہیں؟ حضرت علی صحابی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما صحابی نہیں ہیں؟ سب صحابہ ہیں. تو صحابہ نے سیکھا حضور سے, صحابہ نے اپنے بعد والی نسل کو سکھایا, انہوں نے اپنے بعد والی نسل کو, انہوں نے اپنے بعد والی نسل کو سکھایا, یہاں تک کہ ہم تک پہنچا. تو دین معتبر کون سا ہوگا؟ کیا وہ معتبر ہو جائے گا جہاں آدمی بیٹھ کر یہ کہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا صحابہ کے بعد یہ بات چھپا دی گئی تھی, میں کھول کر لایا ہوں, 1400 سال تک نہیں ملی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, ہمیشہ دین محفوظ رہے گا. یہ آدمی کہتا ہے کہ 1400 سال تک دین اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہا, تو اتنی سادہ سی بات ہی سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط ہے, اس کی بات کو سننا ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ایک معیار بتا رہا ہوں آپ کو. معتبر وہ علم ہے جس کا سلسلہ یہاں سے لے کر وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بالکل جڑا ہوا ہو, کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو, کوئی دانہ نکلا ہوا نہ ہو تسبیح کا, تسلسل کے ساتھ ہو. اب کوئی ڈاکٹر بیٹھے گا میز لے کر, کرسی لے کر, کوئی انجینئر بیٹھے گا, کوئی مولانا صاحب کے نام سے بھی بیٹھے گا. آج کل دھوکہ دینے والے سب طرح کے لوگ ہیں. کوئی صوفی صاحب کے نام سے بیٹھے گا, کوئی حاجی صاحب کے نام سے بیٹھے گا, کوئی داعی بن کر بیٹھے گا. تو خدا کے واسطے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیے. میں اب آج کل ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے اوپر کہ مثال کے طور پر میں سائنس نہیں جانتا, میں نے نہیں پڑھی سائنس کے بارے میں مجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. کوئی آدمی غلط بات بتائے تو میں نہیں پکڑ پاؤں گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سائنس کا تو پتہ نہیں, مگر تھوڑی سی عقل میرے پاس ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے سائنس کس سے پوچھنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے دین کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں اس سمجھ کا استعمال نہیں کرتے کہ دین کس سے پوچھنا ہے. سادہ سی بات ہے بالکل. دوا, غلط دوا دی جا سکتی ہے بشرطے کہ آپ کو ڈاکٹر کی پہچان نہ ہو. ڈاکٹر صحیح ہے تو دوا صحیح ملے گی. تو یہ ایک بات ہے بنیادی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں اپنے سارے جوانوں تک. دوسری ایک بات اور عرض کرنی ہے آج کل کے حالات کے تحت
وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں عقیدہ اصل ہے، عمل نمبر 2 پر ہے، عقیدہ نمبر 1 پر ہے۔ عقیدے کا مطلب یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ جو رسول دیں، حضور نے کیا دیا ہے؟ جَمِيعُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام لے کر آئے وہ سارا آپ کا دیا ہوا ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، تفصیلات ہیں عقیدے کی کتابوں میں۔ عقیدہ اس طرح ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، اور جیسے صحابہ کرام نے عقیدہ رکھا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو چاہے عمل کتنا ہی اچھا ہو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حدیثوں میں ایک طبقے کا ذکر ہے، الفاظ قوم، سیخرج قوم، ایک قوم نکلے گی۔ ان کی بہت ساری علامتیں ہیں، ہم نے ابن ماجہ میں ابھی پچھلے ہفتے ہی بہت ساری حدیثیں پڑھائیں اس کے سلسلے میں۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ نکلیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کہیں فرمایا تحقرون صلاتکم من صلاتہم وصومکم من صومہم، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اتنی شاندار نماز پڑھیں گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، مگر فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یا کمان سے نکل جاتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اتنی اچھی نماز پڑھنے والے لوگ، اتنا اچھا روزہ رکھنے والے لوگ، اور یہ کون تھے؟ کچھ ہی عرصے کے بعد ظاہر ہو گئے، سب نے سمجھا کہ حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ عقیدے ٹھیک نہیں تھے، عمل بہت اچھا، عمل کا عالم تو یہ تھا کہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اگر گناہ کبیرہ کر لو تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کافر ہو جائیں گے تو گناہ کبیرہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے وہ تو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدوں میں یہ تک تھا کہ جو ان کے عقیدے نہ رکھے اسے قتل کرنا جائز ہے، اس کے گھر کی عورتوں کو باندھی بنانا جائز ہے۔ کوئی تک ہے اس بات کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ سب کافر ہیں، یہ عقیدہ۔ تو آپ سمجھیں اس بات کو، فقط میں ان کی تفصیل نہیں بیان کر رہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں عمل اتنا اچھا ہوگا مگر دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عقیدے کا صحیح ہونا اصل ہے۔ امت کو ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھنا پڑے گا ورنہ دین کی بنیاد ڈھہ جائے گی۔ ہمارے زمانے میں کچھ واقعات پیش آتے ہیں اور وہ واقعات ہمیں اچھے لگتے ہیں، میں کوئی چھپا کر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن احتیاط کے ساتھ تھوڑا بولنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کا اشارہ سمجھیں کہ جو حالات پیش آتے ہیں ان میں آپ ظاہری حالات دیکھ کر کسی طبقے پر عاشق ہو جاتے ہیں، معاف کیجیے گا یہ لفظ لیکن ہے تو ایسے ہی، جو سچائی ہے وہ تو یہی ہے، جبکہ یہ آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا جھوٹ پھیلانے کا زمانہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو سچائی کو تلاش کریں نا، وہی مل جائے گی، نیٹ پر ہی مل جائے گی، تلاش کریں گے تو بہت ساری سچائیاں وہ ہیں جو چھپائی جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہے تو ہم وہ اصل بات جان کر بات کرتے ہیں۔ تو یہ مت کیجئے کہ کسی کا خالی ایک عمل دیکھ لیا ظاہری طور پر، وہ بھی ظاہری عمل ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سوخون معاف کر دیے، اس کا سارا عقیدے کی خرابی معاف کر دی، آپ اس کو بالکل سچا پکا مسلمان سمجھنے لگے، یہ ہماری غلطی ہوگی۔ یہ دو باتیں شروع میں میرے ذہن میں آئیں۔ آگے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا
وہ مضمون یہ تھا، ایک بات اور کہہ لوں، وہ بھی تمہیدی میں شمار کر لیں. ہمارے بچے پریشان ہیں، جوان پریشان ہیں. عام طور پر پریشان تو سبھی ہیں، لیکن نوجوان کے سامنے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں بڑوں کے علاوہ. ان میں سب سے بڑا مسئلہ مستقبل کا ہے کہ کیا کرے گا وہ، اس کے روزگار کا مسئلہ، اس کی تعلیم کا مسئلہ. ایسے مسائل میں آسان راستہ کیا ہے یا صحیح راستہ کیا ہے، آپ اس پر غور کریں. اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. جو سبب اختیار کریں گے اس کا نتیجہ عام طور پر ملے گا، کبھی کبھی نہیں بھی ملے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، ان کی حکمتیں وہی جانتے ہیں. ایسا ہوگا کہ آپ نے بہت امتحان کے لیے محنت کی اور فیل ہو گئے. نیٹ کے امتحان میں تو بہت ہوتا ہے ایسا، انتھک محنت کرتے ہیں بچے اور رہ جاتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں. پریشان ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مایوس ہونے کی بات کر رہا ہوں میں. مایوس مت ہوئیے کبھی بھی. آپ نے اگر صحیح کام کیا تو بس آپ کو مطمئن رہنا چاہیے، میں نے اپنے کرنے کا کام کر لیا، بات ختم ہے. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی نے دکان کھولی اور وہ دکان اس کے اعتبار سے ایسی ہے کہ روزانہ 1 لاکھ کی سیل ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی. اب کیا کرے؟ پریشان ہو؟ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کام کرتا رہے. اپنے کرنے کا کام وہ کر رہا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بہت ہی آسان، آپ کہیں گے اتنی جلدی حل کر دیا اتنا بڑا مسئلہ، خواہ کچھ ویسے ہی لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. جتنی محنت کریں گے، دین کو پڑھیں گے، بزرگوں سے سمجھیں گے، اسی نتیجے پر پہنچیں گے. آخری نتیجہ یہی ہے. اپنے حصے کا کام ٹھیک کر لو، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کی طرف سے جو نتیجہ ملے اس پر راضی ہو جاؤ. اچھا راضی نہیں ہوگی تو کیا کر لو گے؟ راضی ہونے کی ضرورت اس لیے ہے کہ راضی ہونے کے علاوہ راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اپنی حکومت میں نہیں ہیں. یہ دنیا ہماری حکومت نہیں ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی ملکیت ہے. ہاں دنیا سے ہم جب ٹھیک عمل کر کے چلے جائیں گے تو ایک جگہ ہمیں ملے گی، وہاں ہماری حکومت ہوگی، اس کا نام جنت ہے انشاءاللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے وہ ملے گا، وہاں ملے گا. خواہشات پوری ہونے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا تو کام کرنے کی جگہ ہے. اس کام کرنے کا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، خلاف بھی ہو سکتا ہے. بھئی آپ سوچیں ذرا، آپ کے گھروں میں، رشتہ داروں میں کئی لوگوں کا انتقال کم عمری میں ہو گیا. ہر خاندان میں ملیں گے ایسے لوگ، 40 سال میں، 30 سال میں، 35 سال میں. بڑا مشکل ہوتا ہے. ہو گیا نا، اب کیا کر لیا ہم نے اور آپ نے؟ راضی ہوئے، وہی مر گئے، دفن کر دیا. اس کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے یا اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننے کا مزاج بنائیے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. باقی یہ بھی یقین رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے. پریشانی آئی ہے نا، ختم ہو جائے گی. پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی. بھئی آسانی تھی وہ ختم ہوئی، پریشانی آ گئی، پریشانی بھی جائے گی، پھر آسانی آ جائے گی. یہ پکی بات ہے. اب میں اس پر آتا ہوں. جو مضمون سوچا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے الجھنوں میں پڑھ کر بہت سے ضروری کاموں کو بھولتے ہیں. ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کی بات ہو رہی. انسانوں میں سب سے بڑے محسن ہیں سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہمارا کوئی بھی محسن ہوتا ہے تو اس کا کچھ حق ہمارے ذمہ بنتا ہے. والدین کا حق بنتا ہے، یا کوئی آدمی ہمارے ساتھ احسان کر دیتا ہے اس کا حق بنتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ لازمی حق کس کا ہونا چاہیے؟ ہمارے ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ پکی بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے ذمہ بہت سارے حق ہیں. ہم لوگوں سے وہ حق عام طور پر ادا نہیں ہو رہے، اور وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں حقوق کی زیادہ خبر ہی نہیں ہے. حضور کا کیا کیا حق ہے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے، اور دوسرے عمل کا مزاج بھی ہمارا کمزور ہے. تو میں چند حقوق پر بات کرنا چاہتا ہوں.
جو ہمارے معاملات کو بھی حل کریں گے اگر ہم عمل کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق پر باقاعدہ کتابیں، آپ علماء سے پوچھیں کہ پرانے زمانے سے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے مشہور کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہی اس میں اصل ماخذ ہے اس موضوع پر۔ اس زمانے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، نئی کتابیں، عربی میں بھی اور کچھ اردو میں بھی۔ قرآن و حدیث سے ان کتابوں میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا حق ہے الایمان بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ ایمان میں وہ بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، یعنی جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پیش کیا ہے اس سب کو سچا ماننا، یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ باقی تفصیلات ہیں، یعنی آپ پر اور آپ کی وحی پر پختہ یقین رکھنا۔ آپ یقین کریں کہ آج کل کے زمانے میں وہ جو فتنہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس ایمان پر بھی خطرناک حملے کر رکھے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو کچے ہوتے ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایمان کا پہلا نقطہ اللہ کو ماننا ہے، تو آج کل وہ جو ایتھیزم والے ہیں، الحاد والے ہیں، محنت کرتے ہیں ہمارے جوانوں پر کہ میں اللہ کو مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہو؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا تو نہیں ہے، جب دیکھا نہیں تو کیوں مانتے ہو؟ اب یہ بیچارہ سوچنے لگتا ہے، ایک دم سے یہ انکار نہیں کرتا چونکہ مسلمان کا بچہ ہے، لیکن پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بہت آسان سی بات ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھے بغیر مانتے ہیں، دیکھے بغیر بہت ساری چیزیں۔ دنیا کے کتنے شہر آپ لوگوں نے دیکھے ہیں؟ سنتے ہیں کہ ایک واشنگٹن نام کا شہر ہے، ایک برمنگم نام کا شہر ہے، ایک فرینکفرٹ نام کا شہر ہے، ایک پیرس نام کا شہر ہے، ایک لندن نام کا شہر ہے۔ گئے کبھی نہیں، دیکھا کبھی نہیں، یقین ہے کہ ہیں وہ موجود، اور اپنے اندر عقل ہمارے دماغ میں ہے جی وہ تو سب سے زیادہ ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل کو زیادہ سمجھتا ہے اور دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ عقل تو میرے پاس زیادہ ہے اور پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، یہ ظاہر نہیں کرتا، چھپا رکھا ہے اس نے۔ تو عقل ہمارے پاس ہے، ہاں ہے، دیکھا ہے کبھی عقل کو؟ کبھی نہیں دیکھا تو کیسے مانتے ہو؟ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، یعنی میں اس موضوع پر باقاعدہ بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے زیادہ معلومات بھی نہیں، لیکن میں مثال سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتنی کمزور بات ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی دلیل ہے یہی ہے، اور وہ کتنی کمزور ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو کیوں مانتے ہو؟ اس کے بعد وہ شک ڈالتے ہیں وحی میں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے وحی لے کر؟ وہ شک پیدا کرنے کے لیے پوری کتابیں لکھ رکھی ہیں وحی کے انکار پر، اور خود اللہ کے انکار پر موٹی موٹی کتابیں بڑے بڑے مفکرین کہلانے والے لوگوں نے لکھی ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر سادہ عقل سے سوچے، اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کو ماننے سے پہلے تو وحی ماننا ممکن نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ کو مان لیا، اور اللہ کو ماننا تو آدمی کی مجبوری ہے، مانے بغیر رہ نہیں سکتا، اللہ کو ماننے کے بعد وحی کو ماننا بہت آسان ہے کہ جب اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، تو اس نے دنیا میں ہمیں خامخواہ تو بھیج نہیں دیا، اسی کی طرف سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملنا چاہیے، یہ عقلی بات ہے۔ لہٰذا اب اس کے کچھ بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے وہ طریقہ بھیجا ہے، وحی کے ذریعے فرشتہ لے کر آیا، تو اس زمانے کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ صاحب کوئی کیسے یقین کریں ہم تمہارا؟ تو وہ معجزہ دکھاتے ہیں، وہ یقین ہو جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی جھوٹے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ کبھی ظاہر نہیں ہوتا، جھوٹا نبی جو چاہے کر لے، اس کو معجزہ نہیں ملتا۔ بہت تفصیل میں نہیں جانا، واپس آتا ہوں میں۔ وحی کے بارے میں شک پیدا کرنے کا اس زمانے میں مسلسل کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور یہ ہمارا کوئی الزام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب مولوی لوگ تو یوں ڈراتے رہتے ہیں،
آج کل تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب پر جائیے اور دیکھ لیجیے، سب کچھ مل جائے گا۔ میں ذکر کیا کرتا ہوں، ایک بہت دنوں کی بات ہے، وہ اب بھی موجود ہے وہ یوٹیوب پر، لیکن چند سال پہلے ہمارے بچوں نے بتایا تھا، اس کو دیکھا ہم نے۔ عربی زبان میں ایک سیریل تھا باقاعدہ، اس کا نام تھا سؤال جری، جرأت مندانہ سوال، اور اس کو چلانے والا جو آدمی تھا اس کا نام تھا، عربی میں لکھتا تھا وہ الاخ رشید، برادر رشید۔ رشید کے معنی تو ہدایت یافتہ کے ہیں، مگر وہ بالکل غیر رشید تھا، وہ مسلمان سے عیسائی بنا ہوا تھا۔ اس کا باپ مسجد کے امام صاحب تھے، ان کا بیٹا گمراہ ہو گیا تھا، اور وہ اتنا بڑا گمراہ ہوا کہ اس نے دوسروں کے ایمان کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ تو وہ پتہ نہیں روزانہ یا ہر ہفتے تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس کی ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک قسط ہوتی تھی، ایک کلپ، ایک ایپیسوڈ ہوتا تھا تقریباً 1 گھنٹے کا، 55 منٹ کا، 60 منٹ کا، 65 منٹ کا، 50 منٹ کا، اور وہ عربی میں، وہ عرب ہی تھا۔ وہ آپ سوچئے عربوں میں یہ کام ہو رہا تھا، اور مجھے جہاں تک یاد ہے وہ بیٹھا ہوا بھی کسی مسلم ملک ہی میں تھا جی۔ کتابیں اس کے پاس رکھی ہوتی تھیں، حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی، تاریخ کی، اور ان سے حوالے نکال نکال کر سمجھاتا تھا۔ جو آدمی پکا ایمان نہ رکھتا ہو یا صحیح سمجھ اور علم نہ رکھتا ہو، آسانی سے گمراہ ہو جائے۔ زبان اتنی شاندار بولتا تھا کہ اس کی عربی کے طور پر اگر آپ سمجھیں تو شاندار عربی بولتا تھا، فصیح عربی اور سمجھ میں آنے والی۔ اور عنوانات معلوم ہے اس کے کیسے ہوتے تھے؟ میں نے 2-3 اس کی قسطیں دیکھی تھی بس، جب میں نے دیکھا تھا تو 565 ایپیسوڈ موجود تھے یوٹیوب پر جی۔ ایک عنوان بتاتا ہوں، 3 بتاتا ہوں آپ کو۔ حل القرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ عنوان، اور اس پر بات۔ اور وہ اب آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ قرآن اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے جی۔ 1 گھنٹے وہ اس کے لیے تقریر کر رہا ہے۔ حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سوال قائم کر رہا ہے ایک ایپیسوڈ میں، اور جواب میں وہ تقریباً 1 گھنٹہ محنت کر رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی خطرناک ہے؟ ایک اس کا ایپیسوڈ تھا حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ صاحب کے بیٹے ہیں؟ یعنی نسب میں شک پیدا کر رہا حضور کے، اتنی جسارت۔ تو آپ سوچیں ذرا، جہاں ایسے ایسے ایمان کے ڈاکو کام کرتے، اور جب یہ عربی میں ہو رہا ہے تو انگلش میں کتنا ہوتا ہوگا؟ آپ لوگ جا کر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا حق ہے الایمان بہ، آپ پر ایمان لانا، اور دنیا اس ایمان سے آپ کو ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو سمجھ اور عقل سے کام لینا پڑے گا۔ دوسرا آپ کا حق ہے محبتہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا۔ اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تقریباً ہر مسلمان کو دے رکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت کا انتظام ہے۔ یہ اللہ نے دے دیا، حضور کی جو محبت دل میں ڈالی وہ اللہ نے ڈالی۔ مجھے عجیب سا وہ واقعہ یاد آیا، قدرت اللہ شہاب جو ہیں، آپ جانتے ہوں گے، مصنف، شہاب نامہ ان کی کتاب ہے، وہ سرکاری افسر تھے بڑے۔ ان کے پاس کوئی آدمی آیا اپنی زمین کا کیس لے کے، اور اس نے یہ کہا کہ میں بہت دن سے پریشان ہوں اس مسئلے میں، فلاں دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ جو کمشنر ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، تو حضور نے بھیجا ہے مجھے تمہارے پاس۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو، تو میں نے اس سے کہا بھائی سچ بھی کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہوا؟ انہوں نے یہ بھی سوچا بھائی میری کیا حیثیت ہے کہ حضور میرے پاس بھیجیں۔ تو وہ آدمی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگا اجی